الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاة انتہائی عزت و احترام اور تعظیم و توقیر کے واجب و لائق جناب محترم المقام قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جمی وارثان محراب و منبر علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخانان رسول، غلامان رسول، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ موسم کی خنکی کے ساتھ ساتھ آپ کا جوش کافی سرد پڑ گیا ہے، تو اب ذرا ایمان کی حرارت اور عشق کا تڑکا لگانا ہے۔ عشق کا تڑکا لگا کے اور سردی کو بھگانا ہے، جا کے محبت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سر اٹھا کے میری گفتگو سننی ہے۔ اپنے حضور کے ثناخانوں سے سرکار کی نعت پاک سنی، محمد رضوان چشتی صاحب اور محمد ظہیر چشتی صاحب۔ ایک چشتی بھی ہو تو محفل میں ذوق اور رنگ بن جاتا ہے۔ یہاں یک نشد، دو شد اور اب سہ شد۔ تو جہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین چشتیوں، تو وہاں محفل میں پھر خاموشی تو نہیں، اب تو پھر تڑپنا اور پھڑکنا چاہیے۔ تو اس لیے ذرا جا کے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزم محمد وسیم اور برادران نے اپنے والد گرامی کو کوئی سارے ثواب کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہو کہ اللہ کریم مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، اس لیے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ بس ایک ہی بات، جس طرح کے ساتھیوں نے ایک نعت پہ اکتفا کیا، بس میں ایک ہی حدیث پاک پہ اکتفا کروں گا، جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ میرے کریم آقا کے عظیم صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، تو اس وقت زبان بھی موجود ہے منہ میں، عقل بھی کام کر رہی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، کچھ بولنے کی طاقت بھی ہے، آنکھوں میں بینائی بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اور قوت سماعت بھی کام کر رہی ہے۔ جب سب کچھ سن بھی رہا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اور وارد ہونے والی کیفیات کو محسوس بھی کر رہا ہے،
اور پھر جب زبان ساتھ دے رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے اوپر وارد ہونے والی اور گزرنے والی کیفیات کو بیان کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ دنیا سے جانے والا ڈاکٹر صاحب وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے؟ موت کی کیفیت کیسی ہے؟ موت کی تلخیاں کیسی ہیں؟ سکرات الموت کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بیان کیوں نہیں کرتا؟ جب دماغ بھی کام کر رہا ہے، زبان بولنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ سب کچھ دیکھ کر سن کر اور محسوس کر کے پھر ان محسوسات کو اور ان کیفیات کو وہ زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتا کہ دنیا کو پتا چلے موت کیسی ہوتی ہے، موت کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں، موت کی تلخیاں کیسی ہوتی ہیں، اور مردہ جب اس کیفیت سے گزرتا ہے تو کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ کیوں بیان نہیں کرتا؟ یہ اکثر کہا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو پھر میں تمہیں بتا کے جاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ لوگ چپکے سے چلے جاتے، نہیں بتاتے، میں بتاؤں گا تمہیں۔ یہ اللہ کا شعر، یہ مصطفیٰ کریم کا صحابی، عظیم الشان شخصیت، اب جب دنیا سے جانے کا وقت آیا نا تو اس وقت گھر والے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، نبی کریم کے صحابہ بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے ساتھی جن کے ساتھ زندگی کا بیشتر حصہ گزرا، اب آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور اب رونا کیسا؟ دوسروں کی باتیں کیا کرتے تھے نا، کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب ہمیں بھی کچھ سنائے نا، آپ بھی اور کچھ نہیں سبحان اللہ تو سنائے نا۔ تو دوستان گرامی قدر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کو وہ بات یاد دلائی ہے، لوگ جب مرتے تھے آپ کہتے تھے تب ان کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، دماغ بھی سوچ رہا ہے، کان بھی سب کچھ سن رہے ہیں، قوت گویائی بھی موجود ہے، منہ میں زبان بھی موجود ہے، تو بولتے کیوں نہیں ہے؟ کیفیات کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ محسوسات اور اپنے مشاہدات کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ موت کی کیفیت، سکرات کی کیفیت کو بیان کیوں نہیں کرتے کہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے؟ ان کی محسوسات کیا ہیں؟ موت کی تلخی کیسی ہوتی ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ موت کی کڑواہٹ کیسی ہوتی ہے؟ بیان کیوں نہیں کرتے؟ لوگ تو بیان نہیں کرتے تھے، آپ نے کہا تھا میں بیان کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، اور اب آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ اب کس بات کا رونا ہے؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جناب عمر بن عاص کہنے لگے آپ فرماتے ہیں کہ رات تاجدار کولڑا کی زبان میں فرماتی ہے رات اندھیری تے گھمڑ گھیری تے دریا ٹھا ٹھا مارے او کی جان ساری ساری او کی جان ساری ساری جیڑے رہنے کنارے رات ہمیری تے گھمڑ گھیری تے دریا ٹھا ٹھا مارے او کی جان ساری ساری او کی جان ساری ساری جیڑے فرمایا یہ تو وہی جانتا ہے جو دریا میں اترا ہے، وہ جانتا ہے پانی کتنا ہے، وہ جانتا ہے دریا کی گہرائی کتنی ہے، وہ جانتا ہے کہ دریا کا بہاؤ کیسا ہے، وہ جو کنارے پہ بیٹھی ہے وہ کیا جانے۔ فرمایا موت کی کیفیت کو، موت کی تلخیوں کو، موت کی کڑواہٹ کو، موت کے ذائقے کو اور سکرات کو وہی جانتا ہے جو دریا میں اتر چکا ہے، جو دریا کی لہروں سے ٹکرا رہا ہے۔
जनाब वाला वसअत कितनी है, गहराई कितनी है, पानी का बहाव कैसा है, क्या कैफियत है, वो क्या जाने। अरे ये तो वो जानता है जो पार जाने के लिए हाथ पांव मारता है, जो तैरने की कोशिश करता है वो जानते हैं पानी की क्या कैफियत है, क्या बहाव है, क्या जनाब वाला दरिया की गहराई है, उसको वो जानता है जो उतालू। कि मौत की कैफियत कैसी होती है, ये मौत की तलखियां कैसी होती है, तुम नहीं जानते। कहा बाबा फिर बताओ ना। तब तो बड़ी बातें करते थे कि हम बताएंगे, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लोग नहीं बताते, मैं बताऊंगा। अब बताओ वक्त आ गया है, मैंने वादा याद भी दिला दिया है, बात की थी ना, वादा किया था मैं बताऊंगा। अब बताओ फिर मौत की कैफियत क्या है, आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, महसूसात क्या हैं, आपकी कैफियत क्या है, सकरात किसको कहते हैं, अब बताओ। लोगों ने तो फकत जीने की फिक्र है और जीने के लिए सब कुछ करते हैं, मौत की याद से गाफिल हैं, मौत की फिक्र से बेफिक्र हैं। लेकिन फरमाया तुम क्या जानो मौत की कैफियत कैसी होती है। फरमाया अब मैं तुम्हें बताता हूं। फरमाया मैंने 3 दौर पाए हैं। कितने दौर, कितने? 3 दौर। फरमाया एक वो जमाना था, एक वो दौर था जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी हालत कुफ्र में था, इस्लाम के नूर से मेरा सीना मुनव्वर नहीं हुआ था, अभी तक मुस्तफा करीम का कलमा नहीं पड़ा था, ईमान की हकीकत, इस्लाम का नूर और ईमान और इश्क की हलावत और लज्जत कैसी होती है, इबादत किसको कहते हैं, इबादत में खुशू खुजू क्या होता है, मुनाजात क्या होती है और लज्जत मुनाजात क्या होती है, मैं नहीं जानता था, कुफर के अंधेरों में भटक रहा था। और उस वक्त मेरी कैफियत ये थी, अपने दिल की और बातिन के कैफियत बयान करते हैं, उस वक्त हालत कुफर में मेरी कैफियत ये थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ था तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का बुग़्ज़ था, हुजूर का हसद था, मैं हुजूर को देखना पसंद नहीं करता था, हुजूर की बात सुनना पसंद नहीं करता था, ना हुजूर की बात पसंद थी, ना हुजूर की जात पसंद थी, ना इमाम और अंबिया को देखना पसंद करता था, ना मुलाकात पसंद करता था, ना इमाम और अंबिया की पैगाम को मैं पसंद करता था, हुजूर की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। हालत कुफ्र में काफिरों को ना हुजूर की बात पसंद, ना हुजूर की जात पसंद, ना इमाम उल अंबिया का पैगाम पसंद, ना हुजूर का दीन पसंद, ना हुजूर का कुरान पसंद, ना नबी की सुन्नत पसंद, ना नबी की शरीयत पसंद, ना नबी की सूरत पसंद, ना नबी की सीरत पसंद। क्योंकि अंदर जो है ना वो स्याह होता है, और स्याही और उजाला बराबर तो नहीं है ना, और स्याही और उजाले का क्या जोड़ है। कहता है मैं हुजूर को ना पसंद करता था, हर चीज हुजूर की ना पसंद, ना हुजूर को देखना पसंद करता था, ना बात करना पसंद करता था, ना हुजूर का शहर पसंद, ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात पसंद, ना हुजूर की जात पसंद, ना हुजूर का दीन और शरीयत पसंद, हर चीज को ना पसंद करता था। तो आज भी काफिर ना हुजूर को पसंद करते हैं, ना हुजूर की जात को, ना हुजूर की बात को, ना हुजूर के दीन को, ना हुजूर की शरीयत को, ना हुजूर की सुन्नत को, ना हुजूर के शहर को, ना हुजूर की मलबूसात को, ना हुजूर की वज़ाकत को, किसी चीज को काफिर नहीं पसंद करते, वो बुरी नजर से देखते हैं, हसद करते हैं। इसलिए वो हसद की आग मिटाने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए अंदर का जो गुबार है ना, वो खबासत जो है उसको ज़ाहिर करते हैं। कभी हुजूर के गुस्ताखाना खाके बना के, कभी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के कार्टून बना के, कभी जनाब वाला कार्टून के मुकाबले करा के वो अपने अंदर का गुबार और खबासत बाहर निकालते हैं। ये नई बात नहीं है, काफिरों का पुराना तरीका है, पुराना तरीका है। फिर कहता है एक वो वक्त था, ये कुफर की हालत की कैफियत को बयान कर रहे हैं। कहते हैं अगर उस वक्त जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, अंदर हुजूर का बुग़्ज़ था, देखना पसंद नहीं करता, हुजूर की बात सुनना पसंद नहीं करता, हुजूर का दीन, हुजूर की शरीयत कुछ भी पसंद नहीं, उस हालत में, हालत कुफर में अगर मैं मर जाता ना तो सीधा जहन्नम में जाता। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है उइद्दत लिल काफिरीन, कि जहन्नम अल्लाह ने बनाई ही काफिरों के लिए। जहन्नम
بنائی کافروں کے لیے. فرمایا اس وقت مر جاتا حالت کفر میں, حضور سے دور رہ کر, اسلام سے محروم رہ کر, دولت ایمان سے محروم رہ کر, حضور کی دامن سے وابستگی کیے بغیر مر جاتا تو جہنم میں جاتا. ایک وہ دور تھا. پھر دوسرا دور آیا, اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. یہ سینہ وہی کھولتا ہے, یہ ادھر سے شرح صدر ہوتی ہے, پہچان ادھر سے ہوتی ہے, معرفت ادھر سے نصیب ہوتی ہے, علم ادھر سے آتا ہے, خیر کی توفیق ادھر سے ہوتی ہے, نیکی کی توفیق ادھر سے ہوتی ہے, حضور کی غلامی کا پٹا ادھر سے نصیب ہوتا ہے, عشق کی حرارت ادھر سے ملتی ہے, ایمان کی چمک ادھر سے ملتی ہے, حضور کا دامن ادھر سے ہاتھوں میں پکڑایا جاتا ہے. اپنی کوشش یہ کام نہیں آتی, حضور کی یہ غلامی, حضور کا عشق, حضور کی محبت, حضور کے دامن سے وابستگی, یہ ساری چیزیں اسلام کی پہچان, اسلام سے وابستگی, یہ ساری اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, اسلام کی حقانیت کو میں نے جان لیا, دل مطمئن ہو گیا, میں نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا چاہا. کہتا ہے میں حضور کے در اقدس پہ آ گیا, امام الانبیاء نے مجھے دیکھا نا تو دیکھ کے مصطفیٰ مسکرا پڑے, چلو ایک اور آج جہنم سے بچ گیا. مسکرا پڑے حضور, آج ایک اور میرا امتی جہنم سے بچ کے شاہ جی جنت میں آ جائے گا کلمہ پڑھ کے, اور اسلام کا ایک فرد اور بڑھ جائے گا, فرد ایک اور بڑھ جائے گا, اسلام کی شوکت, اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. کہتے ہیں حضور مسکرا پڑے, میں قریب آیا, حضور نے فرمایا عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضور ہاتھ آگے بڑھائیں, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھائیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضور ہاتھ آگے بڑھائیں, کلمہ پڑھائیں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, حضور نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. لجپال جو ہے گویا میں گر رہا تھا, مجھے تھامنے کے لیے, میں جہنم میں جا رہا تھا, مجھے بچانے کے لیے میرا ہاتھ تھام لیا. حضور نے ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا, میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے پھر پیچھے کھینچ لیا. حضور نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ خود میرا مانگا کہ ہاتھ آگے بڑھائیں, میں آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں, میں نے ہاتھ بڑھایا, پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ کیا کلمہ نہیں پڑھنا ہے؟ کیا مجھ سے مذاق کرنے آیا ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ ہاتھ بڑھا کے کھینچ لیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نہیں مذاق نہیں کر رہا, ٹھٹھا نہیں کر رہا, بخول نہیں کر رہا, میں نے ہاتھ کھینچ اس لیے لیا, ہاتھ میں آپ کا تھامنا چاہتا ہوں, ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں, غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن حضور ایک شرط ہے. تو دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ جناب والا کلمہ پڑھنا ہے تو غیر مشروط, اسلام قبول کرنا ہے تو غیر مشروط, غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے غیر مشروط. یہ شرطیں کیسی ہیں, یہ شرط کیسے لگا رہے ہو؟ یہ شرط لگانا اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی مرضی کا اسلام, یہ تو نہیں چلے گا, اپنی مرضی نہیں چلتی. حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا, بلکہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ سرکار میری شرط ہے, وہ شرط مانے تو پھر ہاتھ آگے بڑھاؤں گا, وہ شرط مانے پھر ہاتھ میں ہاتھ دوں گا, وہ شرط مانے پھر پٹا گلے میں ڈالوں گا, وہ شرط مانے اسلام پھر قبول کروں گا, وہ شرط مانے پھر میں کلمہ پڑھوں گا, وہ شرط تسلیم کرے تو پھر میں کفر و شرک کو چھوڑوں گا, اسلام کو قبول کروں گا. میرے کریم آقا نے فرمایا, مختار کل نبی نے فرمایا بتا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے ضمانت دے, پہلے گارنٹی دے کہ میں نے حالت کفر میں جتنے گناہ کیے, جتنے جرم کیے, جتنی نافرمانیاں کی, جتنے بھی میں نے مظالم اٹھائے, وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں اسلام قبول کرنے سے, کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گی, مجھے معافی مل جائے گی. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کلمہ پڑھ لے سارے گناہ بخشے جائیں گے. تو اسلام کی طاقت کو نہیں جانتا, اسلام کی برکت کو نہیں جانتا. فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اسلام میں آ جائے, الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام ما قبل کے گناہ خطا جتنے بھی ہیں سب معاف کر دیتا ہے. وہ شرک سے بڑا گناہ کون ہے؟ جب وہ بخشا گیا, کفر بخشا گیا, تو باقی گناہ کون سا باقی رہ جاتا ہے. اور یہاں ایک بات میں کہتا چلوں, کچھ لوگ صحابہ کرام پہ جب طنز کرتے ہیں نا, اپنے خود سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو وہ ان کی اسلام سے پہلے کی باتیں گنتے ہیں.
جی اسلام سے پہلے فلاں نے یہ کام کیا، اسلام کی مخالفت کی، نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا، اتنی لڑائیاں لڑی ہیں، نبی پاک سے اتنی جنگیں کی ہیں، یہ مخالفت کیا، یہ دشمنی کی، ابھی خدا کے بندے وہ اسلام سے پہلے کی ہے، پہلے کی بات نہ کر۔ الاسلام یہدم ما قبلہ، حضور نے ضمانت دی، گارنٹی دی، فرمایا پہلے کے گناہ اسلام بخش دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، جب شرک جیسا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جب رب نے وہ معاف کر دیا تو باقی گناہ کیا رہ جاتے ہیں؟ خدا نے معاف کر دیا، مصطفیٰ نے معاف کر دیا، خدا نے قبول کر لیا، مصطفیٰ نے قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا، ہاتھ تھام لیا، اب تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ اب نئی زندگی کی شروعات ہے۔ تو فرمایا کلمہ پڑھ لے، میں ضامن ہوں سابقہ گناہوں کی بخشش کا۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا نے فرمایا کلمے کی طاقت کو نہیں جانتا اے عبداللہ ابن عمر، کلمے کی پاور کو نہیں جانتا، کلمہ کیا چیز ہے اور کلمے کی اہمیت کیا ہے، کلمے کی پاور روحانی کیا ہے۔ آج میں تجھے کلمے کی روحانی برکت اور روحانی پاور بتاتا ہوں۔ حضرت سلطان عارفین سلطان پاور رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں آپ فرماتے ہیں کلمے کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نالے تے آئی باطن کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک بار کلمہ پڑھ لو، ساری اندر کی غلاظتیں، کفر و شرک کی، صغائر و کبائر کی تمام تر خباثتوں سے، رذائل سے کلمہ تمہیں پاک کر دے گا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے، کلمے کی روحانی پاور ہے۔ ایک بار کلمہ پڑھو۔ ضامن کون ہے؟ امام الانبیاء۔ بولیے ضامن کون ہے؟ سرکار امام الانبیاء کے ساتھ حضور ضامن ہے۔ تو بغیر اختیار کے کوئی کسی کی ضمانت نہیں دے سکتے یہ بیٹے ہیں؟ اختیار کے بغیر حضور نہیں فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دو نا، تو فرمایا جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تو جو جنت کا مالک ہی نہ ہو، مختار ہی نہ ہو، تو وہ کیسے ضمانت دے سکتا ہے؟ مالک ہی نہ ہو، مختار ہی نہ ہو، وہ کیسے ضمانت دے سکتا ہے؟ اس سے ضمانت اور گارنٹی وہی دے سکتا ہے جو مالک بھی ہو اور مختار بھی ہو۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے شیش کو فرمایا جنت میں نے سب فرشتوں کو حضور کا ذکر کرتے دیکھا، حضور کے نام کا وظیفہ پڑھتے دیکھا، میں نے جنت کی ہر چیز پہ نام محمد کو لکھا دیکھا ہے، اس لیے بیٹا تمہیں وصیت کرتا ہوں ذکر خدا بھی کرنا، ذکر مصطفیٰ خدا کا نام بھی
نہیں چھوڑنا ہے, محمد مصطفیٰ کا نام بھی نہیں چھوڑنا ہے. میں نے فرشتوں کو یہ وظیفہ پڑھتے دیکھا ہے, حضور کا نام لیتے دیکھا ہے. جنت کی ہر چیز پہ, جنت کے درختوں کے پتوں پہ, حوران جنت کی پلکوں پہ بھی نام محمد کو میں نے سبق دیکھا. نام اسی کا لکھا جاتا ہے کہ جو چیز کا مالک ہو. بولو, جنت کا مالک ہو. گھر میرا ہو تو تختی کس کی ہوتی ہے اوپر؟ میری ہوگی نا. قمر صاحب آپ کا گھر ہو تو تختی میری تو نہیں ہو سکتی, آپ کی ہوگی. حاجی اشفاق صاحب کا گھر ہے, تختی ان کی ہے نا, نام صاحب ان کا لکھا ہوتا ہے. تو جنت مصطفیٰ کی ہے, اللہ نے پیدا کی, مالک و مختار مصطفیٰ کو بنایا ہے. اس لیے تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. یہ عشرہ مبشرہ جو کہتے ہو, اس کے کیا مطلب ہے؟ 10 صحابہ جنہیں حضور نے نام لے کے فلاں 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 سب جنتی ہیں. جنت کی بشارت دی ہے. جنت کی بشارت ایسا تو نہیں دی, مالک کو مختار رب نے بنایا. کیونکہ رب کے محبوب جو ہیں, اتنے میں ان تاجدار بریلی دا شعر پڑھا لگا, بڑا کمال دا شعر ہے. ذوق تازو جا سیکھ وہ اچھی آواز سبحان اللہ. عشق دا تڑکا لا کے سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں, یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہوتا یہ چیز میری ہے وہ تیری ہے, یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. نہیں, جو محب کا وہ محبوب کا, جو محبوب کا وہ محب کا. تو امام الانبیاء نے فرمایا کلمہ پڑھ, جنت کا ضامن میں ہوں, میری گارنٹی ہے. سب پچھلے بخشے جائیں گے, پچھلے بخشے جائیں گے. تو حضرت عمر بن سعد کہتے ہیں اس وقت جب میں نے کلمہ پڑھا نا, تو کہتے ہیں پہلے جتنا حضور کا بغض تھا اب اتنی ہی محبت حضور سے ہو گئی. جتنا پہلے بغض تھا, جتنا حسد تھا, جتنا عناد تھا, پہلے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا, اور اب مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے, چہرے سے آنکھوں کو ہٹانے سے جی نہیں چاہتا. تو دوستان گرامی قدر کلمہ جب پڑھ لیا, ایمان دل میں اتر گیا, محبت رسول رچ بس گئی ہے. پہلے کہتے ہیں نام سننا نہیں چاہتا تھا, حضور کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. حضور سامنے سے آتے میں راستہ چھوڑ کے گلی سے راستہ بدل کے گزر جایا کرتا تھا. آج جب امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا, اسلام دل میں اتر گیا, ایمان دل میں گھر کر گیا. اب حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں لگتا, نہ حضور کے نام سے زیادہ کوئی نام اچھا لگتا ہے, نہ حضور کے چہرے سے زیادہ کسی کا چہرہ اچھا لگتا ہے. پہلے دیکھنے کو چاہتا نہیں تھا جی, اور اب حضور کے چہرے سے آنکھیں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا, بلکہ اب جی یہ چاہتا ہے دل کرتے سونیا, دل کرتے سونیا, ہر ویلے تن کول بٹھا کے تکتا رواں, ہر وال میرا بنے اکھ جاوے, ہر وال میرا بنے اکھ جاوے, محتاج نہ میں کسے اکھ دا. حضور کا نام بھی اچھا لگتا ہے, حضور کی ذات بھی اچھی لگتی ہے, حضور کی بات بھی اچھی لگتی ہے, حضور کا دین بھی اچھا لگتا ہے, حضور کی شریعت بھی اچھی لگتی ہے, اور حضور کو اترنے والا قرآن بھی اچھا لگتا ہے. اب ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, حضور کی بات سننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس حال میں جب کلمہ پڑھا صاحب ایمان,
حضور میرے محبوب اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب، صبح و شام اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ، نماز پڑھنا تو حضور کی اقتداء میں، دیکھنا تو حضور کو، سوچنا تو حضور کے بارے میں، مال خرچ کرنا تو حضور پہ، خدمت کرنا تو حضور کی، زیارت کرنا تو حضور کی، صحبت میں بیٹھنا تو حضور کی۔ کہتے ہیں اس حال میں اگر میں مر جاتا نا، یہ دوسرا دور ہے، اس حال میں اگر مر جاتا تو فرماتے ہیں پھر تو پکا جنتی، پھر پکا جنتی، جو کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا۔ اس حال میں اگر دنیا سے چلا جاتا تو پھر پکا جنتی تھا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن کہتے ہیں اب تیسرا دور بھی گزرا، اسلام لانے کے بعد پھر ہم پہ کچھ ڈیوٹیاں عائد ہوئی، کچھ فرائض ہم پہ لاگو ہوئے، کچھ ذمہ داریاں سونپی گئیں، کچھ اللہ کے حقوق، کچھ رسول اللہ کے حقوق، کچھ دین کے حقوق، کچھ ماں باپ کے حقوق، کچھ پڑوسیوں کے حقوق، کچھ رشتہ داروں کے حقوق، کچھ اللہ کے کلام قرآن کے حقوق، کچھ مصطفیٰ کی شریعت کے حقوق، خدا کی مخلوق کے حقوق۔ اب کہتے ہیں خدا جانے میں وہ حق ادا کر پایا کہ نہیں، خدا جانے میں کما حق ہوں، ان حقوق سے، ان فرائض سے، ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو پایا کہ نہیں۔ اگر میں نے وہ شریعت کا حق بھی ادا کر دیا، مصطفیٰ کا حق غلامی بھی ادا کر دیا، اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا کر دیا، ماں باپ کی خدمت کا حق بھی ادا کر دیا، پڑوسیوں کے ساتھ میں نے حق صحبت اور حق پڑوس بھی ادا کر دیا، مخلوق کی خدمت کا حق ادا کر دیا، پھر تو فرمایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جنت میں جاؤں گا۔ لیکن اگر خدا کی بندگی کے حق میں ادا نہ کر پایا، حضور کی غلامی کے حق میں اگر کوتاہی کی، اگر شریعت کا میں نے ساتھ نہیں دیا اور شریعت پہ عمل پیرا تباکو نہیں ہو سکا، اگر میں ماں باپ کی خدمت صحیح معنوں میں نہیں کر پایا اور ان کا میں نے اگر دل دکھایا ہے، اگر خدا کی مخلوق مجھ سے ناراض ہے، تو پھر حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں تو پھر میں خدا کی قہر سے، خدا کے عذاب سے، خدا کی جہنم سے ڈرتا ہوں کہ خدا جانے خدا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس بات ختم ہونے والی ہے۔ کون شخصیت ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، کلمہ حضور کے ہاتھ پڑھا، کلمہ حضور نے پڑھایا، دین حضور کا قبول کیا، اقتداء مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں، مشت نبی میں نماز پڑھتے ہیں اور حضور کے ساتھ چلتے ہوئے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اتنی عظیم مستی، لیکن انہیں فکر آخرت ہے کہ خدا جانے اب میرا کیا بنے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تم حضور کے صحابہ کو دیکھ لیتے نا تو تم انہیں مجنون سمجھتے، یہ دیوانے لوگ ہیں یار، یہ کیا کرتے ہیں، اتنی دین کی فکر، اتنا عمل کرنے کا جذبہ، اتنا حضور سے پیار، اتنا حضور سے عشق، اتنی جان ساری، یوں کافروں سے ٹکرانا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ جانا، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ ماں باپ کی فکر، نہ دولت کی فکر، نہ گھر بار کی فکر۔ یہ کئی مجنون لوگ تو نہیں ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے تو قیام ختم ہی نہیں ہوتا، رکوع میں چلے گئے تو سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا، سجدے میں رکھ دیا تو سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا، قرآن کھول لیا تو تلاوت کی تلاوت کر رہی ہیں، جہاد میں لڑتے جاتے ہیں، کفار سے ٹکراتے ہیں تو بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ دیوانے تو نہیں ہیں، مجنون تو نہیں ہیں، اتنا جوش جذبہ جنون۔ اور فرمایا اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے، صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو خدا کی قسم تمہیں کافر تصور کرتے۔ یہ مسلمان ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی کام ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ آج اگر یہ 1400 سال پہلے حسن بصری تابعی ہیں، مولا کائنات مولا علی کے شاگرد بھی ہیں اور مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بھی ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں تابعی ہو کر اگر اپنے زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں، اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو خدا کی قسم تمہیں کافر تصور کرتے۔ یہ فرید بن عطار نے لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں۔ اگر 1400 سال پہلے کی کیفیت یہ تھی امت مسلمہ کی، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد، حضور سے اتنے دور ہونے کے بعد، آج ہمارے ایمان کی، ہمارے نظریات کی کیا کیفیت ہے، ہمارے عمل کی، ہمارے قول کی، ہمارے فعل کی، یہ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن صحابی رسول ہو کر
جنہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پہ جہنم کو حرام کر دیا، جنہوں نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا. انہیں اتنی فکر ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں فکر ہونی چاہیے؟ آج دنیا کے ہو گئے، دنیا کی رانائیوں میں، دنیا کے حسن میں، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی نعمتوں کی حلاوت و مٹھاس میں اس قدر کھو گئے کہ آخرت کی فکر ہمیں بھول گئی، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے، جانا ہے دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، اس بات کو بھول گئے. تو یہ نبی کریم کے صحابی ہیں جنہیں یہ فکر ہے کہ خدا جانے اب یہ جو تیسرا دور میں نے پایا ہے نا، اس دور کے بارے میں فکر مند ہیں کہ بیڑا پار ہوگا یا اوراری رہے گا. تو اس لیے موت کی فکر کریں، خدا کے لیے موت کی تیاری کریں، موت سے غافل نہ ہوں، ہر وقت تیار رہیں. آج جب کوئی دنیا سے بندہ جاتا ہے نا تو پھر ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا وہ بہت سارے فون کر کے مسائل پوچھتے ہیں کہ جب چلا گیا دنیا سے خط بنا سکتے ہیں، شیو کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. کہ خدا کے بندو ہر وقت اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے لیے تیار رہو، پاکی کا اہتمام کر کے رکھو. کسی وقت کہیں بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں موت آ سکتی ہے. موت کے لیے تیاری کر کے رکھو. ہم تیار نہیں ہیں. امام الانبیاء کے صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رات کو اپنی وصیت لکھ کے کاغذ پہ وصیت نامہ تیار کر کے اپنے سرانے رکھ کے سوئے کرتے تھے. خدا جانے صبح اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. مالی معاملات کے حوالے سے وصیت تیار کر کے رکھتے تھے سرانے کے نیچے، تب سوتے تھے. اتنی موت کی فکر تھی اور یوں ہر وقت موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے. تو جو وصیت نامہ لکھ کے رکھے سرانے کے نیچے اور سو جائے اس حال میں، تو وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ پھر دنیا اکٹھی کر سکتا ہے، وہ پھر دنیا پہ مر سکتا ہے، وہ پھر دوسروں کا حق غصب کر سکتا ہے، وہ چھینا جھپٹی کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ جما سکتا ہے، کسی پہ ظلم ڈھا سکتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے، شریعت کا مذاق اڑا سکتا ہے، شریعت کی حدود کو پامال کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے دوستان گرامی قدر اس انداز سے جئیں جس طرح امام الانبیاء کے صحابہ جئے اور یوں آخرت کی فکر کریں جس طرح وہ فکر کرتے تھے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح فکر آخرت نصیب فرمائے. اور ہمارے بزرگوار جن کا دنیا سے وصال ہو گیا، حاجی اشفاق صاحب کے برادر اکبر محمد وسیم بھائی کے والد گرامی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.